بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ تو مجھے آپ سب کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ملک میں اس وقت کتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ نوٹیفیکیشن کو لے کر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا۔ یہی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف کیا اب بھی نواز شریف کا ساتھ دیں گے، اسی طرح کھڑے رہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل اسی طرح سے دونوں بھائی جس طرح ماضی میں آپ کو اکٹھے نظر آئے ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ چلتا رہے گا اپنی جگہ، لیکن ہوں گے اکٹھے ہی کچھ بھی ہو جائے۔ اور دوسری طرف سے اب چونکہ بات واضح طور پر آ گئی ہے فیصل وارڈا کے تھرو کہ نوٹیفیکیشن تو حلق سے بھی نکالا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی اب صرف یہ نہیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، بلکہ اب یہ کشیدگی بڑھتے بڑھتے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اب اس دفعہ 28ویں ترمیم کی بات ہو تو رہی ہے، لیکن تبدیلی اب حکومت لانا چاہتی ہے، اور حکومت کے قریبی لوگ، یا یہ کہنا چاہیے نون لیگ کے قریبی لوگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کر کے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور کابینہ میں بھی چیزیں سامنے نہیں تھیں، آخر میں پتہ چلا کہ اچھا یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں تک عدلیہ کی بات تھی تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی کچھ معاملات پر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اس کو ریورس کرنے کے لیے ہم نے 28ویں ترمیم لانی ہے۔ اب یہ تو بالکل اس سے مختلف چیز ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے، تو لہٰذا اب یہاں بھی ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ ٹکراؤ شدید تر ہو رہا ہے، اتنا شدید کہ منیب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ اب اللہ ہی ہے کہ وہ چاہے تو خان کی رہائی ہو، ورنہ دنیاوی طور پر اب کسی صورت خان کی رہائی ہوتی نظر نہیں آتی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اللہ حالات بدل دے تو بدل دے، ورنہ دنیاوی طور پر عمران خان کو رہا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں تو زمینی طور پر دنیا میں تو جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں وہی صافی رپورٹ کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ہوتا وہی ہے جو رب کی منشا ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے جو چاہنا ہے وہ ہوگا۔ اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید خان صاحب خود رہا نہیں ہونا چاہتے، جب کوئی صورت بننے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ان کی طرف سے، ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ پھر الٹا اس کا رد عمل شدید ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یعنی حالیہ اگر ہم بات دیکھیں کہ ایک تقریب میں کیوں چلے گئے تحریک انصاف کے لوگ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ اس تقریب میں گئے تو خان صاحب کی طرف سے ایکسپر پوسٹ آ گئی کہ جی یہ تو میر جعفر میر صادق ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی جانے کی، جن لوگوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے انہی سے جا کر ملتے ہیں، جبکہ پارلیمانی پارٹی کی طرف سے ہی نام دیے گئے تھے کہ جی یہ لوگ جا کر اس تقریب میں شرکت کر لیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک تقریب تھی۔ اب یہاں بھی معاملہ خراب نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اب بات کہنا کہ جی کسی صورت خان صاحب کی رہائی نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف یہ کہ جی اب تو بہنیں بھی نہیں مل سکیں گی، فیملی سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، وکیلوں کی بھی دیکھیں گے اور وہ بھی اس طرح سے ہے مشکل ہی ہوگی، لیکن یہ کہ اگر آ کر انہوں نے کوئی بات کر دی باہر آ کر تو وکیلوں کی بھی پھر ملاقات بند، عدالتیں وغیرہ سب چھوڑیں پرے۔ اب عدالت کے معاملات میں یہ ہے کہ عمران خان کا شوکت خانم کے ڈاکٹر سے میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ڈوگر صاحب جن کے ایک عدالت کے جج صاحب کے بارے میں اب یہ خبر تو سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کے بیٹے نے جو ٹین ایج میں تھا، 16 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، اس نے 2 بچیوں کو گاڑی تلے رون ڈالا، وہ ایک الگ معاملہ بنا ہوا ہے۔ تو ڈوگر صاحب کی عدالت سے کوئی ریلیف ملنا یہ تو ناممکنات میں سے لگ رہا ہے۔ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی طور پر تو کسی قسم کا کوئی ریلیف، کسی طرح کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اچھا، اب ہم جو اس وقت حالات ہیں انہی پر بات کریں گے، کیونکہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہوتا وہی ہے جو رب کی رضا ہے، آخر میں وہ ہونا ہے، آزمائشیں لوگوں پر آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ اچھا، اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے عالمی سطح پر؟ اب یہ ہم کہیں کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کو، تو نہیں جناب، فرق بہت پڑتا ہے۔ اسکائی نیوز برطانیہ کا ایک بہت اہم ادارہ، ٹیلی ویژن چینل نیوز کا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے خان کے ساتھ، 1 مہینے بعد ملاقات ہوئی ہے، وہ حکومتی لوگوں سے سوال کر رہا ہے، اور اس کی اینکر پرسن یلدا حکیم وہ بہت زیادہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ جی یہ سب کیا ہے، حکومت سے سوال کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بہن علیمہ خان سے انہوں نے گفتگو کی ہے، جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اتنی وائرل ہوئی کہ اس کی تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی ویڈیو نکال کر بتایا گیا کہ جی وہ تو فیلڈ مارشل کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کر رہی ہیں کہ جی یہ جب تک ہے تو بھارت سے جنگ ہی ہوتی رہے گی، وہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنا کر، اور حیران کن طور پر یہ اے آئی بہت خوفناک حد تک آگے جا رہی ہے، آسان نہیں ہے اس چیز کو پکڑنا، لیکن لوگ پھیلا رہے ہیں اس چیز کو جان بوجھ کر، لیکن اتنی ہی تیزی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب جعلی ہے۔ اچھا، اب
اس میں ایک بات اسکائی نیوز کی آفیشیل جو اس وقت ایکس پر پوسٹ ہے اس میں کہا گیا ہے علیمہ خانم سسٹر آف عمران خان claims that her brother represents 90% of the people of Pakistan, so by isolating him they are suppressing the people of Pakistan. کہ اصل میں خان کو اندر کر کے یہ ہے کہ لوگوں کو انہوں نے دبا کر رکھا ہوا ہے کہ جی 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ تو میں نے آپ کو اسکائی نیوز کا بتایا. اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ، یہ قطر کا مسلمانوں کی بات کریں تو انگریزی کا سب سے بڑا پلیٹ فارم میڈیا میں، وہ بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. الجزیرہ میں بھی خانی کی بات ہو رہی ہے. DW یہ جرمنی کا چینل ہے، وہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے. انٹرویو دے رہے ہیں وہاں پر زلفی بخاری. الجزیرہ لکھتا ہے پاکستان جیلڈ ایکس PM خان از ہیلدی بٹ struggling with the largely solitary conditions in prison. His sister has said after becoming the first family member in weeks to be allowed to visit him. یعنی ہفتوں کے بعد جس کی ملاقات ہی وہ کہہ رہی ہے وہ بہن یعنی عظمیٰ خان صاحبہ کہ صحت ان کی ٹھیک ہے لیکن ان کو ذہنی اذیت میں دوچار رکھا گیا ہے اور کسی سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. 1 مہینے سے ان کو تنہائی میں رکھا ہوا ہے. یہ سب باتیں اب عالمی سطح پر ہو رہی ہیں. ماری نوفل سے لے کر دیگر لوگ. کلاش رپورٹ یہ بھی ایک بڑا ادارہ ہے، یہ لکھ رہا ہے جی عمران خان از ان گڈ ہیلتھ physical condition but suffering from isolation and psychological strain. His sister said after a rare supervised visit to the jailed former پاکستانی پرائم منسٹر کہ ریئر وزٹ کبھی کبھی ایسا ہو پا رہا ہے کہ ملاقات ہو سکے خان سے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں عالمی سطح پر ہر طرف خان کی بات ہو رہی ہے. ٹیلی ویژن پر لوگ کہتے ہیں جی خان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں، یہ ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے بس. تو بات یہ ہے کہ مانے نہ مانے سیاست اب اس کے ارد گھوم رہی ہے، اس لیے حکومتوں کو بھی اسی کے جواب دینے پڑتے ہیں اور چینلز کو بھی اسی کی بات کرنی پڑتی ہے. ملکی حالات اب اتنے خوفناک ہو چکے ہیں کہ معیشت کی سمت اب ایسے لگتا ہے کہ درست کرنے کی بجائے مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے. ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے کہ جی وزیر خزانہ کو ہٹایا جائے، لیکن ان کو ہٹانے کے بعد حالات لگتا ہے کہ اور بگڑیں گے. ابھی لیٹسٹ فگرز یہ ہیں کہ پاکستان کا امپورٹ بل بڑھ گیا ہے، ایکسپورٹ پاکستان کی مزید کم ہو گئی ہیں. اور وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق رواں سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران ملک کا تجارتی خزانہ 37% اضافے کے ساتھ 15 ارب 47 کروڑ ڈالر تک جا پہنچا. جولائی تا نومبر کے دوران درآمدات 28 ارب 31 کروڑ ڈالر تک رہیں، جبکہ برآمدات 12 ارب 84 کروڑ ڈالر. تجارتی خزانے میں اضافے کا یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اس سے آنے والے دنوں میں حالات اور خراب ہوں گے. ٹریبیون بھی اسی بارے میں لکھ رہا ہے. باقی حکومت کے بارے میں IMF نے کہا جی اشرافیہ کا یہاں کنٹرول ہے، تو اس پر اب یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے پرانے ساتھی کو اب پھر دوبارہ نواز دیا ہے، جناب حجازی صاحب کو. یہ ہیں جی SACP کے چیئرمین رہے ظفر حجازی. اب وفاقی ٹیکس محتسب ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے. پاناما کیس کے دوران ہونے والی پہلی گرفتاری، بعد میں بری ہوئے. چودھری شوگر ملز ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس میں یہ نامزد اس وقت ہوئے تھے کہ جی یہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی تھی، تو یہ اس چکر میں بھی جناب گرفتار ہوئے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حکومت اپنے لوگوں کو اسی طرح نواز رہی ہے جو کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ نے کرپٹ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، کرپٹ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کابینہ میں. تو اب تو ہر سطح پر کرپٹ لوگ ہیں، اہم جگہوں پر بھی کرپٹ لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. امن و امان کی صورتحال یہ کہ آج پھر دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا جس میں DI خان میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، معیشت کے برے حالات ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن کی لڑائی الگ چل رہی ہے، اور عالمی سطح پر صرف خان کی بات ہو رہی ہے. تو بحران شدید تر ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ یہ بحران مزید بڑھے گا، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی سطح پر، قانونی سطح پر، کیونکہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے. تو ہر طرح سے آپ دیکھیے ٹکراؤ اور غیر یقینی کی صورتحال یہ لگتا ہے ابھی کنٹینیو رہے گی. اللہ حافظ.